ہمارے چینل محمد فیضان رجوی سے جڑنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ واقعی حضور غوث پاک نے وہ رتبہ پایا ہے کہ سمجھنے والوں نے نہ جانے کتنی کوششیں کر لی کہ حضور غوث پاک کو سمجھ لیا جائے، مگر حضور غوث پاک ہیں۔ حضور غوث پاک کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اپنی گفتگو میں نے یہی سے شروع کر دی، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے، حضور غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے سارے ولیوں کو ان کے قدموں کی، ان کے تلووں کی خاک ملتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور اپنی آنکھیں تمام اولیاء اکرام ان کے قدموں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ حضور غوث اعظم بڑے بڑوں سے بڑے ہیں، اولیاء میں بے شک بڑے بڑے ان سے بھی بڑے، ان سے بھی بڑے، ان سے بھی بڑے ہیں میرے غوث اعظم۔ جب بڑے بڑے میرے غوث پاک کو نہ سمجھ سکے، بڑے بڑوں نے کوشش کی کہ غوث اعظم کو سمجھ لیا جائے، کوششیں کی لیکن ناکام ہو کر یہی کہنا پڑا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ نعرہ واہ یا غوث، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ بہت اچھا بھائی یار، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہیں بیچارے، ان کو بھی اگر ٹکٹ مل جاتا اندر آنے کا تو وہ بھی اندر آ جاتے۔ ایسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے بعد میں، ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ارے کچھ نہیں ہونے والا، یہی ہونے والا ہے بعد میں بھی۔ غوث اعظم کا ذکر ہی ہونے والا، یہاں پر کوئی دوسرا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اگر دھوکے سے آ گئے ہو کچھ اور دیکھنے کے لیے تو چلے جائیں، دوسرا کچھ نہیں ہوگا یہاں پر، یہی ہوگا، غوث اعظم کا ذکر ہوگا، اللہ والوں کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ بڑے بڑوں نے سمجھنے کی کوششیں کی، اعلیٰ حضرت یہی کہہ کر خاموش ہو گئے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اعلیٰ حضرت جب غوث اعظم کو نہ سمجھ سکے جو چھوٹے حضرت اعلیٰ غوث اعظم کو کیسے سمجھ سکتے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ جب اعلیٰ حضرت نہ سمجھ سکے تو چھوٹے حضرتوں کی کیا بساط کہ غوث اعظم کو سمجھ لیں۔ غوث اعظم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، غوث اعظم کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، غوث اعظم کو قطب ربانی کہا جاتا ہے، غوث اعظم کو غوث سمدانی کہا جاتا ہے، غوث اعظم کو پیر لاسانی کہا جاتا ہے، غوث اعظم کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ صدیق رضا قادری، اراکین کمیٹی، سرزمین کیسر پور، عشق محبت، عشق محبت، واہ واہ واہ۔ اسی لیے میرے رضا نے کہا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ غوث اعظم کو سمجھنا تو دور کی بات، ان کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے ان کے لنگر کے ٹکڑے کھانے والے کتے کو کوئی نہ سمجھ سکا، ان کی چوکھٹ پر پڑے رہنے والے کتے کو، ان کے اس کتے کے مقام کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
غوث اعظم کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. ارے غوث اعظم تو بڑی بات ہے، ان کے در کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کو سمجھنا مشکل ہے. غوث اعظم کو سمجھنا تو بہت بڑی بات. ان کی چوکھٹ کے ایک غلام کو سمجھنا مشکل. ارے ان کے غلاموں کے ان کے غلاموں کے ان کے غلاموں کے مرتبے کو سمجھنا تو بڑی بات. کوئی ہم کو سمجھ کر دکھائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم کو سمجھنے پر ساری دنیا تلی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ لیا جائے. غوث اعظم کے دیوانوں کو سمجھ لیا جائے. ساری دنیا کے کونے کونے میں غوث اعظم کو دیوانوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نہ 900 سال پہلے کوئی غوث اعظم کے دیوانوں کو سمجھ سکا ہے، نہ آج تک کوئی غوث اعظم کو غلاموں کو سمجھ پایا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. غوث اعظم کو سمجھ، ان کی چوکھٹ پر ایک چوکھٹ پر ان کی خانقاہ کے دروازے پر ایک شخص کو مامور کیا گیا تھا. مامور اس کام پر کیا گیا تھا کہ آنے جانے والوں کو وضو کرانا. لوٹا دے دیا تھا، اس میں پانی بھر بھر کر آنے جانے والوں کی خدمت کرنا ہے. ان کو پیاس لگے تو پانی پلانا ہے، ان کو وضو کی حاجت ہو تو وضو کرا دینا ہے. ایک خادم اس پر مامور ہو گیا تھا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کو اسی خدمت پر مامور رہتے ہوئے آنے جانے والوں کو وضو کراتا تھا. کسی کو پیاس کی شدت ہوتی تھی تو لوٹے سے پانی بھر کر پانی پلا دیتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ 2 اللہ کے قطب آئے بارگاہ غوثیت میں حضور غوث اعظم سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے. وہ دونوں قطب اندر چلے گئے، خانقاہ کے اندر چلے گئے، حضور غوث اعظم سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے واپس جانے لگے. یہ لوٹے سے جو خدمت کر رہا تھا، پانی کسی کو پلاتا تھا، آنے جانے والوں کو وضو کراتا تھا، یہ سوچنے لگا کہ مجھ کو 40 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، آج تک مجھے حضور غوث اعظم کی زیارت نہیں ہوئی ہے، آج تک میں نے حضور غوث اعظم سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں کیا ہے، آج تک مجھ کو یہ شرف نہیں ملا کہ میں غوث اعظم سے بات چیت کر لیتا، 2 لفظ میں بھی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. اور یہ 2 شخص آئے ہیں، ابھی میرے سامنے خانقاہ کے اندر گئے، ابھی حضور غوث پاک سے ملاقات بھی کی، ان کا دیدار بھی کیا، اور یہ اب واپس جا رہے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے ان کا، کتنا بڑا درجہ ہے ان کا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑا اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، تبھی تو حضور غوث اعظم نے ان کو زیارت کا شرف عطا فرما دیا، تبھی تو ملاقات کا شرف عطا فرما دیا. وہ اس نے لوٹا کو ایک طرف رکھا اور جا کر ان دونوں کی بارگاہ میں کہنے لگا، اے لوگو، میں جانتا ہوں تم اللہ والے ہو اور حضور غوث اعظم سے بہت قریب ہو، تم کو شرف ملاقات عطا فرما دیا ہے. اب میں یہاں میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ان دونوں نے کہا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، تم جہاں رہتے ہو وہیں رہتے رہو، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ شخص یہیں کا رہنے والا ہے، اسی چوکھٹ پر رہنے والا ہے. ان دونوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس بات سے وہ بے خبر تھے. انہوں نے کہا، اے شخص، تو جہاں رہتا وہاں رہے، تیرا جہاں قیام ہے تو وہیں قیام کرتا رہے. ہم قلندر ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہماری زندگی کا کیا معلوم، ہمارے کھانے پینے کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے تو چل ہمارے ساتھ سفر شروع کر دے. پیدل ہی سفر شروع کر دیتے ہیں. چلتے رہے. آپ ذرا توجہ سے سنیں، بہت اچھی بات بتانے لگا ہوں میں. چلتے رہے، دونوں کے ساتھ وہ شخص بھی چلتا رہا. یکایک وہ کہنے لگا کہ کافی گھنٹے گزر چکے ہیں، تقریباً 12 گھنٹوں کا یہ لمبا عرصہ گزر چکا ہے. اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، اب مجھے بہت تیز کی بھوک ستا رہی ہے. ان دونوں نے کہا، بھوک لگ رہی ہے، یہ معاملہ
ہم سے طے کہاں ہو سکتا ہے. بھوک لگ رہی ہے لیکن ہمارے کھانے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب 24 گھنٹے ہمارے کھانے کے پورے ہو جاتے ہیں تب ہم کھانے کا بندوبست کرتے ہیں, تب ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. کہا 24 گھنٹے تک کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو. کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا بھوکے مر جاؤ, 24 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بھی 24 گھنٹے بھوکے رہنے کا اپنے دل میں ہی تہیہ کر لیا کہ جب یہ بھوکے رہیں گے تو میں بھی بھوکا رہ لوں گا. یکایک چلتے رہے یہاں تک کہ 24 گھنٹے جب ہونے کو آئے, یہ بولا 24 گھنٹے ہو گئے, اب تو کھانے کو دے دو, اب تو کھانے کا انتظام کر دو, اب تو کھانے کا اہتمام کر دو. انہوں نے قیام کر لیا. کہا ٹھہر جاؤ, یہیں پر ٹھہر جاؤ. ان میں سے ایک اٹھتا ہے اور اٹھ کر مصلی اٹھاتا ہے. مصلی اٹھانے کے بعد مصلی بچھا کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لیتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے. جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوتا ہے اور ایک ایک روٹی, ایک ایک پیالہ, یعنی 3 پیالے اور 3 روٹیاں دسترخوان پر آ جاتی ہے. یہ دسترخوان پر جب روٹیاں اور وہ 2 اور 3 پیالیاں جن میں سالن وغیرہ تھا جب آ گیا, تینوں نے تناول کیا اور وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا. 24 گھنٹے دوسرے جب 24 گھنٹے ہونے کو آئے یہ پھر سے کہنے لگا اب پھر 24 گھنٹے گزرنے والے ہیں, مجھے پھر بھوک لگ رہی ہے. ان میں سے دوسرا اٹھتا ہے اور مصلی بچھاتا ہے. مصلی بچھانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرو سجود ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے. پھر وہی ایک دسترخوان آتا ہے, 3 روٹیاں اور 3 پیالیاں دسترخوان پر آ جاتی ہے. تینوں پھر تناول کر لیتے ہیں, تینوں پھر کھانا کھا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر سفر شروع کر دیتے ہیں. پھر جب تیسرے 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں یہ پھر کہتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے, اب میرے کھانے کا